اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل کینیڈا میں قتل ہونے والے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل نے عالمی سطح پر ایک ہلچل سی مچا دی ہے، اور خاص کر گزشتہ 2 دن سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کہانی کے حوالے سے، اور پھر اس پر جو کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جو سٹینڈ لیا ہے، اور پھر دوسرے جو کینیڈا کے اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنسز کیے ہیں اور جو بیانات دیے ہیں، تو اس حوالے سے ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، اور ہمارے ملکی میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اس حوالے سے اپنی رائے دے رہے ہیں، گرما گرم بحث ہو رہی ہے، اور بہت سارے دوستوں کا خیال ہے کہ اس مسئلے کو لے کے انڈیا کسی مشکل میں پھنس سکتا ہے، اور انڈیا کی جو ترقی ہے اور جو عالمی سطح پر انڈیا کی پذیرائی ہے تو اس میں کمی آ سکتی ہے، اور انڈیا کے مفادات کو، مالی مفادات کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں اپنی رائے اور اپنا تجزیہ آپ سب کے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں اس کہانی کا تھوڑا سا پس منظر ان دوستوں کے لیے بتا دوں کہ جن کو اس کہانی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے یا زیادہ معلومات نہیں ہے۔ دوستوں، یہ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے ایک قصبے سرے کی کہانی ہے کہ 18 جون 2023 کو شام کا وقت تھا، لوگ وہاں پہ گردوارے میں سکھوں کی عبادت گاہ میں عبادت کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ اچانک عبادت خانے کے پارکنگ میں سے گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو 2 نقاب پوش افراد ایک شخص پہ گولیاں برسا رہے تھے۔ اس شخص کو کئی گولیاں لگیں، اور ان گولیوں کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا اور مر گیا۔ بعد میں اس کی شناخت ہردیپ سنگھ کے نام سے ہوئی، ہردیپ سنگھ نجر یا نجر۔ ہردیپ سنگھ جو ہے یہ ایک سکھ رہنما تھے، اور یہ انڈیا نے اس کو دہشت گرد قرار دیا تھا، اور اس قتل کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہوئے۔ یورپ میں، امریکہ میں، جہاں جہاں پر بھی سکھ برادری رہتی ہیں وہاں پہ مظاہرے ہوئے، اور ان لوگوں نے اس قتل کا الزام براہ راست ہندوستانی حکومت یا مودی حکومت پہ لگا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہردیپ سنگھ کو نہ صرف یہ کہ انڈین گورنمنٹ نے دہشت گرد قرار دیا تھا، بلکہ اس کی گرفتاری پر انڈین گورنمنٹ نے بہت بڑے انعامی رقم کا بھی اعلان کیا تھا کہ جس نے بھی اس کو گرفتار کر لیا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کے تمام سکھ برادری، چاہے وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، دنیا کے دوسری ممالک میں، آسٹریلیا میں، سب نے مظاہرے کیے، اور سب نے کھلے الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں الزام ہندوستانی حکومت پہ لگا دیا۔ بہرحال چونکہ قتل کینیڈا میں ہوا تھا تو کینیڈین گورنمنٹ کی اس حوالے سے اپنی انکوائری چلتی رہی، اور اب 3 مہینے کے بعد تقریباً 2 دن قبل کینیڈا نے بھی اس قتل کے الزام میں ہندوستانی حکومت کو ملوث ہونے کا عندیہ دے دیا، اور اسی طرح سے انہوں نے کینیڈا میں ہندوستان کے سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا، اور اس پر بھی یہ الزام لگا دیا کہ یہ سفیر دراصل ہندوستان کی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کر رہا تھا، یہ را کا ایجنٹ تھا۔ اس کے جواب میں ہندوستان نے بھی کینیڈین سفیر کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ تو اس تمام کہانی کو لے کے لوگوں میں بڑا ایکسائٹمنٹ پایا جاتا ہے، اور لوگ اپنے قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ شاید ہندوستانی حکومت اس حوالے سے کسی مشکل میں پھنس سکتی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس مسئلے کا ہندوستان پر یا ہندوستانی معیشت پر یا وہاں پہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو سرگرمیاں ہیں، ان پر کوئی خاص اثر پڑے گا، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں جسٹن ٹروڈو، اس کی انتظامیہ اور کینیڈین گورنمنٹ کی اس اقدام کو سراہتا ہوں، اور جسٹن ٹروڈو عالمی سطح پر جو رہنما ہے اور جو میری چند پسندیدہ رہنما ہے، یہ ان میں سے ایک ہے، میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں کینیڈین گورنمنٹ کی بھی اس اقدام کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زمین پر اپنے ایک شہری کے قتل کے معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لیا، اور ہندوستان کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدہ جو ہونے جا رہا تھا اس کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے داؤ پہ لگا دی، اور اپنی ایک شہری کے قتل کو انہوں نے سنجیدگی سے لیا۔ تو یہ اقدام ہر لحاظ سے قابل تحسین ہے، اور میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ مجھے کینیڈین گورنمنٹ پہ یا جسٹن ٹروڈو پہ یا اس کی انتظامیہ پہ کوئی تحفظات نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستانی حکومت کو کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو کہ ترقی یافتہ بھی ہے، ایک بہت بڑی معیشت ہے، عالمی سطح پر اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن جو گندی عالمی سیاست ہے یا جو شیطانی سیاست ہے، اس سے کینیڈا نے عملی طور پہ خود کو کافی حد تک دور رکھا ہوا ہے۔
اور ان چیزوں میں ان کی کوئی خاص انوالومنٹ نہیں ہے کینیڈین گورنمنٹ کی یا کینیڈین انتظامیہ کی۔ تو دوسری طرف جو عالمی سطح پر ان چیزوں کو پذیرائی حاصل ہوتی ہیں کہ جن کو عالمی اداروں اور عالمی طاقتوں کی پذیرائی اور پشت پناہی حاصل ہو۔ تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال کہ جو دوسری عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی کینیڈین گورنمنٹ کی ہم نوا بنیں گی اور کینیڈا کا ساتھ دیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا میں خود ساختہ طور پہ ایک چیمپئن بنا ہوا ہے، انسانی حقوق کا اور ٹھیکیدار بنا ہوا ہے خود ساختہ طور پہ، اور امریکہ کے مفادات اس وقت ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی معیشت کو سنبھالا دینا ہے، اس کے لیے ان کو انویسٹمنٹ کے لیے نئی جگہ، ایک ایسی ملک کی تلاش ہے کہ جہاں پہ اپرچونٹیز ہو، اور ہندوستان ان کے لیے ایک کھلا میدان ہے کہ جہاں پہ آ کے وہ اپنا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ان کو افرادی قوت دستیاب ہیں، دوسری جو ہے وہ را میٹیریل وہ چیزیں بھی دستیاب ہیں، اور ہنرمند افراد بھی دستیاب ہے۔ تو کم لاگت میں امریکہ کوالٹی پروڈکٹس وہاں پہ تیار کر رہا ہے۔ دوسری طرف دنیا میں عالمی طاقت کا جو توازن ہے وہ بھی دوبارہ سے بگڑ رہا ہے، اور وہ یہ کہ اب روس کے بعد چین جو ہے وہ عالمی سطح پر ابھر رہا ہے اور امریکہ کے سامنے آ رہا ہے، اور ہر محاذ پہ امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے۔ تو اب چین کا رستہ روکنے کے لیے، یا تو ہم پرستوں کی اصطلاح میں چین کا رستہ کاٹنے کے لیے، امریکہ کو ایک کالی بلی کی تلاش ہے کہ جو چین کا رستہ کاٹے، اور وہ کالی بلی ہندوستان کی شکل میں امریکہ کو دستیاب ہے۔ تو امریکہ اس حوالے سے کبھی بھی ہندوستان کے خلاف نہیں جائے گا، انڈیا کے خلاف نہیں جائے گا، اور جب امریکہ انڈیا کے خلاف نہیں جائے گا تو دوسری جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں یا جو امیر ممالک ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک ہو یا غیر مسلم ممالک ہوں، وہ لازمی طور پر کینیڈا کا ساتھ نہیں دیں گے۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور ڈرامہ بازی کے لیے کچھ بیان بازی ہوگی اور شروع بھی ہو چکی ہیں، لیکن عملی طور پر میرا نہیں خیال، یہ میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی کینیڈا کا ساتھ دے گا۔ کینیڈا جو کر رہا ہے اندرونی طور پہ اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن عالمی سطح پر ہندوستان پہ اس کے اثرات پڑنا مجھے جو ہے ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف جو عالمی ادارے ہیں کہ اکثر لوگ ان سے توقع کیے بیٹھے ہیں کہ شاید وہ آواز اٹھائیں گے، تو کچھ عرصہ قبل جو لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے اب وہ بھی اس بات کو ماننے لگ گئے ہیں کہ عالمی سطح پر کام کرنے والے ادارے جیسے کہ اقوام متحدہ یا اقوام متحدہ کے درجنوں دوسرے ذیلی ادارے یا عالمی بینک یا جو ہے وہ IMF وغیرہ، یہ تمام امریکہ ہی کے بغل بچے ہیں اور امریکہ ہی کے ادارے ہیں، دراصل صرف دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور انہوں نے یہ جو ہے وہ ڈرامے رچائے ہوئے ہیں۔ لیکن ان اداروں کی فنڈنگ بھی براہ راست امریکہ سے ہو رہی ہے، ان کے ہیڈ کوارٹرز بھی وہاں پہ ہیں، اور ان کے جو ہے وہ سربراہان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک ڈکٹیشن ملتا ہے، اس ڈکٹیشن پہ وہ چلتے ہیں۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے کہ مشرقی تیمور کا فیصلہ اقوام متحدہ کے چارٹر پہ مہینوں کے اندر حل ہو سکتا ہے اور وہاں پہ ایک نیا ملک وجود میں آ سکتا ہے، لیکن فلسطین اور کشمیر کے مسائل جو ہے وہ نصف صدی گزرنے کے بعد بھی وہاں سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں بھی وہی فیصلے ہوتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے، اور امریکہ ان تمام اداروں کا سرپرست ہے، مائی باپ ہے، ان کو فنڈنگ کرتا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس لیے یہ ادارے بھی امریکہ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو امریکہ جب تک اس مسئلے پر کینیڈا کا ساتھ نہیں دیتا تو میرا نہیں خیال کہ دوسرے ممالک، چاہے خلیجی ممالک ہو جو کہ آج کل ہندوستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، یا یورپی ممالک جو نیٹو وغیرہ کے رکن ہیں، وہ کینیڈا کے ساتھ چلیں گے۔ بیان بازی کی حد تک جیسے میں نے کہہ دیا کہ بیان بازی کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر کینیڈا کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے دوسری بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہی عرصہ قبل آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ اکتوبر 2018 کی بات ہے کہ ایک سعودی صحافی کو ترکی میں قائم سعودی سفارت خانے میں قتل کیا گیا تھا، جمال خشوگی اس کا نام تھا۔ اس جمال خشوگی کے قتل کو لے کے امریکہ نے دنیا بھر میں ایک طوفان اٹھایا ہوا تھا، اور اس کی دو وجوہات تھیں۔ وہ وجوہات یہ کہ ایک تو جمال خشوگی گرین کارڈ ہولڈر تھا امریکہ کا، دوسرا یہ کہ وہ امریکی نشریاتی ادارے کے لیے کام کر رہا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی ایک وجہ تھی کہ چونکہ امریکہ اس قتل کو لے کے سعودی عرب پہ دباؤ ڈالنا چاہتا تھا اپنے مفادات کے لیے، اپنی کچھ بات منوانے کے لیے،
تو امریکہ نے جمال خشوگی کے قتل کو لے کے جو طوفان اٹھایا ہوا تھا، اس میں عالمی سطح پر بھی بڑے بڑے جو ممالک ہیں یا جو معیشتیں ہیں جیسے فرانس اور اٹلی وغیرہ نے بھی اپنی آواز بلند کی تھی اور امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن وہ سرگرمی اس دفعہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے حوالے سے ہمیں عالمی سطح پر ابھی تک نظر نہیں آئی۔ 2 دن گزر گئے، بلکہ آج تیسرا دن بھی گزر گیا، لیکن ابھی تک وہ سرگرمی ہمیں نظر نہیں آئی جو جمال خشوگی کے قتل کو لے کے عالمی سطح پر ہمیں نظر آئی تھی۔ تو یہ میرا تجزیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہندوستان اور کینیڈا کے حوالے سے جو ہے وہ ذاتی نوعیت کی جو تعلقات ہیں ان پہ اس کا اثر تو ضرور پڑ سکتا ہے۔ شاید کہ آزادانہ تجارتی جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا دونوں ممالک کے درمیان، وہ تعطل کا شکار ہوں یا وہ ختم ہو جائے۔ اس طریقے سے شاید دوسری بھی چیزیں ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان جو ہے وہ متاثر ہو جائیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ہندوستان پہ اس کا کوئی بڑا اثر پڑے گا، اس کی معیشت پہ، وہاں پہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے ان چیزوں پہ، کیونکہ ہندوستان نے خود کو اس وقت دنیا کی ضرورت بنا کر پیش کر دیا ہے، اور یہ مفادات کی دنیا ہے۔ یہاں پہ گندی شیطانی سیاست ہو رہی ہے، اور وہاں پہ اور یہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مفادات دیکھ کر کیے جاتے ہیں عالمی سطح پہ، اور اس وقت بڑی عالمی طاقتوں کی مفادات ہندوستان سے وابستہ ہیں، چاہے مسلم ممالک ہیں، ہمارے خلیجی امیر ممالک ہیں، یا یورپ اور امریکہ کی دوسری جو ممالک ہیں۔ ہاں، چائنا ایک ایسا ملک ہے جو میرے خیال میں اس وقت کھل کے کینیڈا کا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن ان دونوں کی مل کی بھی آواز عالمی سطح پر وہ پذیرائی اس وقت حاصل نہیں کر سکتی کہ جس کی توقع لوگ کر رہے ہیں۔ اور وجہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ اس وقت جتنی بھی عالمی ادارے ہیں جو کہ برائے نام ادارے ہیں خود مختار، وہ ادارے سارے امریکہ کی تحویل میں ہیں۔ امریکہ ان کو فنڈ کرتا ہے، امریکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ان کے ہیڈ آفیسز امریکہ میں ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے کوئی زیادہ توقعات اس مسئلے سے وابستہ نہیں ہے کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے حوالے سے ہندوستان پہ زمین گرم ہو جائے گی یا مودی سرکار پہ زمین گرم ہو جائے گی۔ تو یہ میرا تجزیہ تھا اس حوالے سے جو میں آپ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور اگر آپ لوگوں کو میرا یہ تجزیہ اچھا لگے تو ایسی دوسری موضوعات پہ، سوشل، پولیٹیکل، لوکل، انٹرنیشنل، تمام ایشوز پہ میرے تجزیے اور میری رائے جاننے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔